میں اپنے اس مدرسے کے درجہ ثانیہ کے طالب علم جناب ابراہیم سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور مختصر تقریر آپ حضرات کے سامنے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم عمر أول من هاجر إلى نية عمر أول من فتح باب الكعبة عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اٹھا لے زر کی رنگینی فقیری کا ہنر دے دے، اٹھا لے زر کی رنگینی فقیری کا ہنر دے دے، عطا کر جان لفظوں کو دعاؤں میں اثر دے دے۔ ملائک ہم نے کیا کرنے، ملائک ہم نے کیا کرنے، ہمیں تو کوئی بشر دے دے۔ ترستی ہے یہ دنیا یا خدا پھر سے کوئی عمر دے دے۔ میرے محترم قابل قدر اساتذہ کرام اور اس پر نور محفل میں شریک تمام مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع بہت اہم، اکرم، اعظم، اشرف، افضل، اعلیٰ و بالا ہے، جو مراد پیغمبر، دعا ہے نبی کا ثمرہ، انتخاب پروردگار، سسر سید الابرار، داماد حیدر کرار، نو انس کے انتہائی غمخوار، اللہ کی سرزمین پر الہی نظام قائم کرنے والے نہایت ہی خوش قسمت و باوقار امام المسلمین، امیر المؤمنین، رأس المتقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت مبارکہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، عمر فاروق ہی وہ واحد شخص ہے جو آیا بھی قرآن پڑھتے ہوئے، روانہ ہوا تو بھی قرآن پڑھتے ہوئے۔ قدرت کا عجیب کرشمہ ہے، ایک طرف نبی آخر الزمان عمر کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، دوسری طرف عمر آپ کے قتل کے لیے نکل پڑے ہیں۔ رب علیم عرش کی کرسی پر بیٹا مسکرا رہا ہے کہ اے عمر، تو میرے پیارے نبی کو قتل کرنے نہیں بلکہ خود کو اس کی خاطر قتل کروانے نکلا ہے۔ سامعین گرامی، سید الابرار نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ تو انتخاب کر ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ میں سمجھتا ہوں میرے نبی نے عمر کو نہیں مانگا، اسلام کی طاقت کو مانگا۔ اللہم اعز الاسلام، عرش والے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے محبوب نے دعا کی، مولا انتخاب تیرے ذمے، جواب تیرے ذمے، مانگنا میرے ذمے۔ مولا ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ آسمان لرز گیا، فرشتے بلبلا اٹھے، پروردگار فرمانے لگے، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، تیری دعا اور چیر کر پہنچ گئی، اب میں انتخاب کروں گا۔ میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا، وہ مردہ، افسردہ، زندیق، بے دین، بدترین لائن ہے، وہ تیرا دشمن ہے۔ میں ابو جہل کو اذیت کی موت مرواؤں گا، لڑکوں کے ہاتھ قتل کرواؤں گا، اس کے گلے میں لعنت کا ٹوک دلواؤں گا۔ میرے محبوب پیغمبر، تیری دعا پر عمر کو تیرے دروازے پر لاؤں گا، استقبال کراؤں گا، خوشی منواؤں گا، عمر سے کلمہ پڑھواؤں گا، عمر کی بیٹی تیرے ساتھ بساؤں گا، اس کو ساتھ بیچ کر کعبہ کا دروازہ کھلواؤں گا، اسے تیرا خلیفہ بناؤں گا، اسے فاروق اعظم بناؤں گا۔ اے میرے دل پر تیرے بعد اس کے ہاتھ سے دین کا جھنڈا لہراؤں گا، چاردانگ عالم میں اسلام کا چرچا کراؤں گا۔ اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن تک
روزے میں تیرے ساتھ سلاؤں گا، ہاں ہاں قیامت کے دن اٹھا کر جنت میں بھی تیرے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ یہ انتخاب کس کا ہے؟ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب ذرا توجہ دے، خلیل نے دعا کی، حضور تشریف لائے، میرے دلبر نے دعا کی تو فاروق تشریف لائے۔ خلیل کا مدعا حضور انور، پیغمبر کا مدعا سیدنا عمر۔ خلیل نے جس کو مانگا 5000 سال بعد آیا، مصطفیٰ نے جس کو سویرے مانگا شام کو ہی آ گیا، خلیل نے جس کو مانگا اس کے ساتھ ملاقات معراج میں ہوئی، جس کو دلبر نے مانگا ایسی ملاقات ہوئی کہ قیامت تک کو جدائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ذرا اس صحابی کی شوق شہادت کو، جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین قبا پہنائی اور اپنے سرمایہ زندگی سے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم ہی تو تھے جو یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ سامعین محترم، کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جن کی نام کی ہیبت آج بھی ایرانی طاغوت کے فرزندوں کا حرام کیے دیتی ہے، اور آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی وہ چیخ کر کہتے ہیں عمر کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی، عمر کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھا۔ ان کو آج بھی اپنی ایوانوں اور مکانوں میں عمر کے درے کی دمک، تلوار کی چمک اور قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ ان کی دلوں کی دھڑکن آج بھی عمر کے خوف سے بے اعتدال ہے۔ سامعین گرامی، آخر چشم فلک نے یکم محرم کا وہ سیاہ دن بھی دیکھا کہ آپ مصلی نبوی پر امامت فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور اچانک عمر کی دعا قبولیت کی بلندی کو چھو لیتی ہے، اور ابو لؤلؤ مجوسی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، اور آپ شہادت کے مبارک درجے کو پانے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں، اور جاتے جاتے عشق محبت کا وہ بے مثال سبق دیتے ہیں کہ عمر کی جان جائے تو جائے، لیکن مصلی نبوی کی امامت نہ جائے۔ اصحاب نبی کے پروانوں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں شہداء کرام کی حاضری ہوگی تو ہر شہید کی شہادت کا گواہ مختلف ہوگا۔ کسی شہید کی شہادت کا گواہ قرآن ہوگا، کسی شہادت کی گواہی احد دے گا، کسی کے لیے بدر دے گا، کسی کے لیے مکہ کی گلیاں بولے گی، مگر میں قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق کے جب ان کی باری آئے گی تو مسجد نبوی کا محراب بولے گا، فاروق ولا فاروق سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ، میں تیرے آخری پیغمبر کے سجدے اور صداقت کا گواہ ہوں، تو فاروق اعظم کے سود قرآن و شہادت کا بھی میں ہی گواہ ہوں۔ آج جب ہر چار طرف اسلام کے تقدس پر مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے اور ہر چند اسلام کو مٹانے کی جو کوششیں ہو رہی ہے، تو میں یہ چند اشعار کہنا ضروری سمجھوں گا۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانہ بھر میں چرچا ہو، پھر وہی برق تجلی افق پر آشکارا ہو۔ بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔